ماہ رمضان کا جو 12واں دن ہے 12 دن، اس کی دعا میں دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ اللہ سے کیا مانگو، جس کی عربی جو ہے وہ متن یوں ہے کہ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس الصبر والقنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ آج کے دن مجھے ستر اور عفت سے مزین کر، مجھے پہنا قناعت اور خودداری کی پوشاک، مجھے انصاف کی اور عدل کی ترغیب دے، اور ہر اس شے سے بچا جس سے میں خائف ہوں، اپنی عصمت کے وسیلے سے، اے ڈرنے والوں کی پناہ۔ جو اللہ سے مانگا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے مزین کر دے، مجھے خوبصورت بنا دے، اور وہ خوبصورتی کیا ہو میرے لیے کہ جس میں عفت جو ہے، وہ پاک دامنی جو ہے وہ میری کیا ہو، خوبصورتی ہو۔ انسان چاہتا ہے کہ خوبصورت ہو، انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھا دکھے، اور انسان چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر بہت ساری سجاوٹ والی اور زینت والی چیزیں ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام جس زینت کی طرف جوانوں کو اور مومنوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ زینت ہے کہ انسان کے اندر ایک صفت آ جائے کہ جسے عفاف یا عفاف کہتے ہیں۔ عفاف ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب اس بندے کے اندر آ جاتی ہے تو وہ ہر جو گندی چیز ہوتی ہے، جو بری چیز ہوتی ہے، اس سے پھر اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاک دامنی کہتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو آلودہ نہیں ہونے دیتا، گندا نہیں ہونے دیتا۔ وہ دل کہ جس دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے، پھر اس میں وہ دنیا کے جو لوگ ہیں، جو گندے لوگ ہیں، ان کی وہ محبت اس میں نہیں بساتا۔ وہ دل کے جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت ہے، پھر اس میں وہ نامحرموں کی محبت اور کسی دنیا کی چیزوں کی محبت کو وہ نہیں بٹھاتا۔ وہ دل کے جس میں کربلا والوں کی محبت ہوتی ہے، جس میں جناب علی اکبر اور مولا عباس کی محبت ہوتی ہے، پھر اس دل کو وہ انسان بڑا بچا کے رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ میرا دل جو ہے وہ امانت ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا دل دیوانہ ہے اور ہر کسی کی اس میں جگہ ہے، اور جس کسی کو بھی دیکھتا ہوں، جس کسی کو بھی جو ہے وہ سوچتا ہوں تو وہ میرے دل کے اوپر چھا جاتا ہے، اور میری راتوں کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں، دن کو جو ہے وہ میری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بے مقصد زندگی جی رہے ہوتے ہیں، کہ جن کے پاس دلوں میں محبت نہیں ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی۔ وہ دل کے جو اہل بیت کے نور سے منور ہوا کرتے ہیں، پھر وہ اپنے دل کا بڑا خیال رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پھر جوڑتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، کربلا والوں سے، اللہ تعالیٰ سے وہ خود کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ پھر وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط جوڑ کے رکھتے ہیں کہ ہر اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ دل داغدار ہو جائے، اس کے اندر جو ہے وہ گندگی اور اس کے اندر تاریکی کیا پیدا ہو جائے۔ اور ظاہری بات ہے چونکہ یہ مشکل کام ہوتا ہے، اور انسان جب مشکل کام کی طرف بڑھتا ہے تو پھر وہ مانگتا ہے، وہ دعائیں مانگتا ہے۔ وہ اپنی والدہ سے بھی کہتا ہے میرے لیے دعا کرنا کہ آج میں ایک مشکل کام پہ جا رہا ہوں، اللہ کرے کہ میرا یہ کام ہو جائے۔ دنیا کے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے، ایک اچھی نوکری کا کوئی انٹرویو ہوتا ہے تو وہ سب سے دعائیں کرواتے ہیں، ہمیں بھی کالیں آتی ہیں کہ آپ جائیے گا مولا کرم ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ یہ نوکری لگ جائے، وہ میرا پیپر ہے اس میں پاس ہو جاؤں، وہ میرا ٹیسٹ انٹرویو ہے اس میں نکل جاؤں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ایک ایسے مرحلے کے اوپر آ کے خود کو جب عاجز سمجھنے لگتا ہے تو وہ پھر اللہ کی طرف بڑھتا ہے، وہ مانگتا ہے اللہ سے اہل بیت کا واسطہ دے کے۔ آج کی دعا میں ہم اللہ سے یہی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں محبت حسین ہے، ہمارے دل میں علی اکبر و علی اصغر و مولا عباس کی محبت ہے، ہمارے دل میں امیر المومنین اسلام امام حسن جناب فاطمۃ الزہرا اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہے۔ ہمیں پاکیزگی عطا کر، ہمیں پاک دامنی عطا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل جو ایک پاک ہے اس کے اندر پھر گندگی آنا شروع ہو جائیں۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اور کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ رہا ہے، کتنے اس کے ارادے مضبوط ہیں، کتنی اس کو اس بات کی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ مجھے خود کو پاک صاف رکھنا ہے، کیونکہ اب میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، بلکہ میں ان کے در کا انسان ہوں، میں ان کے در کا غلام ہوں۔ میرا دل جو ہے وہ ایک دیوانہ اور ایک بیگانہ نہیں ہے، بلکہ میرا دل جڑ چکا ہے ان ہستیوں سے۔ جب میرا دل ان ہستیوں کی محبت سے جڑ چکا ہے تو مجھے اپنے دل کو بچا کے چلنا ہے، مجھے اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے، مجھے اپنے دامن کو صاف کر کے چلنا ہے، مجھے اپنے دل کو پاک کر کے چلنا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے
اور ماہ رمضان میں خصوصاً انسان اس چیز کو اللہ سے مانگے، وہ مہینہ کہ جس میں اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم تو اس مہینے میں اللہ کے مہمان بن جاتے ہو، لہٰذا اللہ سے مانگا کرو، یہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اگر انسان آج کے اس مہینے میں یہی بات اللہ سے مانگ لے کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے پاک اور صاف رکھ، مجھے پاک اور صاف رکھ، مجھے صبر عطا کر کہ میں گناہوں کی طرف مائل نہ کروں۔ اور یہ صبر اہل بیت علیہ السلام جب روایات میں بیان کرتے تھے کہ ایک صبر تو جو ہے وہ مصیبت کے اوپر صبر کرنا ہے، کسی کا جو ہے وہ والد دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی کی والدہ دنیا سے چلی جاتی ہے، ایک یہ صبر ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ ایک صبر وہ ہے کہ الصبر علی المعصیت، کہ گناہ سے خود کو بچانے کے اوپر صبر کرنا، یہ وہ صبر ہے کہ جو افضل ترین صبر ہے۔ اور ایسے صبر کرنے والوں کے بارے میں قرآن کا یہ اعلان ہے کہ اللہ جو ہے وہ بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ آج کے نوجوان کو جس چیز کا چیلنج ہے، جس چیز کے لیے مشکل ہے، وہ خود کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل کا زمانہ ہے، اس زمانے میں خود کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور خود کو بچا کے رکھنا ہے۔ خود کو بچا کے رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے، اور اسی مشکل کام کو کرنے کی ڈیوٹی اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والے اسی مشکل کام کو کرنے کے لیے پھر ماہ رمضان میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج کے اس مہینے میں ہمیں مزین کر دے ستر سے، عفاف سے، پاک دامنی سے، پاکیزگی سے اور صبر سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خداوند کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔